بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجتے محمد عزاداران سید الشہداء پروردگار نے انسان کے وجود میں دو چیزیں رکھی یا یوں کہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن کی جو مادہ ہے اور ایک روح کی جس کا تعلق دوسرے عالم سے، دونوں کو ایسا جوڑا کہ حیات تشکیل میں آئی۔ خالی روح عالم ارواح میں تھی، پہلے بھی تھی، جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں عالم برزخ میں۔ بدن اکیلا ہو تو نہ اس میں جان ہے نہ اس میں کوئی شناخت ہے۔ شخص جتنا بڑا بھی ہو، جتنا بڑا نام ہو، جتنا زیادہ دولت مند ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، لیکن جب روح بدن چھوڑ جاتی ہے تو پھر مردار ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ وہ کون تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ مردہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ لگایا بغیر غسل میت کے تو اس کو نجس ہو جائے گا۔ تو روح کو شناخت اور پہچان بدن کے ساتھ ہے اور بدن کو روح کے ساتھ ہے۔ گو کہ روح دوسرے عالم میں تھی اور دوسرے عالم میں ہے اور دوسرے عالم میں رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ بدن اسی عالم کا ہے، اسی مادے کا ہے، یہیں رہے گا، یہیں پر رہ جائے گا۔ یا یوں کہیں کہ بدن سواری ہے اور روح اس پہ سوار ہے، ایک سفر طے کرتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ آتے ہوں گے، بائک پہ آئیں، بس پہ آئیں، گاڑی پہ آئیں، جیسے بھی آئیں، سواری یہاں تک چھوڑ دیتی ہے، پھر دوبارہ آپ سوار ہوتے ہوں گے، اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک منزل سے دوسری منزل تک سواری آپ کو لے کے جا رہی ہے۔ بدن روح کو اس عالم میں ایک حد تک لے کے جاتا ہے، پھر روح الگ ہو جاتی ہے، بدن یہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن ہماری پوری طاقت، محنت، مشقت اس بدن کے لیے، ہم روح کے لیے اتنے پریشان نہیں ہیں، جبکہ اصل حساب کتاب اسی کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا، اتفاق ہوا ہوگا، جن کو کئی عرصے پہلے دفنایا تھا، ان کی بدن میں سوائے وہ جو اولیاء خدا ہوں یا شہید ہو کہ جس کا بدن سالم رہ جاتا ہے، ورنہ باقی بدن سالم نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے،
چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، لباس پر، لیکن کہاں رہ جاتا ہے؟ یہیں رہ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو یہاں بھی اور پھر اس کے بعد برزخ اور پھر اس کے بعد عالم محشر اور پھر حساب کتاب، یہ روح ہے کہ جس پہ دوبارہ بدن چڑھایا جائے گا۔ اگر صرف بدن ہوتا تو جہنم کی آتش میں ایک دفعہ جلتا اور ختم ہو جاتا، پھر عذاب ایک دفعہ کی تکلیف تھی نا، مگر وہاں تو ہر وقت جل رہا ہے۔ تو پھر کیا جل رہا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو جلنے کے بعد ختم نہیں ہو رہی؟ تو یہ بدن نہیں ہے، بدن اس پہ عارض ہو جائے گا۔ ادھر جو بدن ہوگا وہ دوسرا بدن ہوگا ایسے لیکن دوسرا بدن ہوگا، عارض ہوگا، لیکن پھر آ جائے گا، پھر یعنی تکلیف زندہ رہے گی۔ کس کو تکلیف ہوگی؟ دنیا میں تو آپ کے کسی ٹانگ میں بہت تکلیف ہو، ہاتھ میں تکلیف ہو، جیسے بہت سارے لوگ مریض ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ شوگر کا کوئی مریض ہو گیا تو بندہ بعض اوقات کاٹ دیتا ہے، یا بہت کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب چارہ نہیں ہے، زہر پھیل جائے گا، وائرس پھیل جائے گا، تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس بدن کے حصے کو نکال دو۔ آپ نکال دیتے ہیں، نہیں رکھتے اس کو اپنے ساتھ، لیکن خود پھر بھی رہتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں، وہاں تکلیف رہے گی، اور اگر اچھے ہیں تو اچھے۔ تو وہ جو آئی ہے ادھر تھوڑی دیر کے لیے، اس کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں ہم، اس پہ کتنے کام کی ضرورت ہے؟ وہی وجود کے اندر ایک ایسی حصہ ہے بدن میں کہ جس پر کام کیا جائے تو وہی معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ بدن کی اہمیت ہے، صاف ستھرا رہیں، طہارت کے ساتھ رہیں، جتنے احکام ہیں، آپ اسلام کے احکام، ظاہری احکام ہے، سب آپ کو انجام دینے ہیں، لیکن اصل اثرات روح کے اوپر ہیں۔ اگر روح صحیح نہیں کی گئی، اسے تربیت یا اس کی آپ نے اس کو بزرگ نہیں کیا، تو پھر یہ بدن کام نہیں آ پائے گا۔ انسان تو لیٹا ہوا رہتا ہے، روح نکل کے چلی جاتی۔ حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول خدا حدیث فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو کہ قیامت والے دن کچھ لوگ محشر میں حاضر ہوں گے۔ کیسے حاضر ہوں گے؟ کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی، پیش کریں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ خدا اشارہ کرے گا، ساری نیکیاں دھواں بن کے ختم ہو جائیں گی۔ اتنی نیکیاں لے کر آئے، اشارہ کیا خدا نے، سب ختم ہو جائے گا، خاک کی طرح اڑ جائیں گی۔ لوگوں نے بولا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، اتنی نیکیاں لائیں گے اور خاک کی طرح اڑ جائیں گی؟ کہاں، یہ وہ لوگ تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، حتیٰ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ کہا تو پھر ایسا کیا ہو گیا؟ کہا سب کرتے تھے، مگر جب حرام انہیں نظر آتا تھا تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب حرام کہیں موقع ملتا زندگی میں تو اس پہ ہجوم مارتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ اب چاہے وہ حرام کوئی بھی ہو، چاہے وہ حرام گفتگو کا ہو، چاہے وہ حرام نگاہوں کا ہو، چاہے وہ حرام لقمے کا ہو۔ کھانے کو کتنے لوگ ہیں دنیا میں آپ کے سامنے ایسے؟ آج تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا کام اپنی جگہ، بھائی کاروبار اپنی جگہ ہے نا، لوگ بہت سارے ایسے۔ وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ کام ہے، جیسا بھی ہو، سود کا کاروبار اور بہت سارے ایسے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، نمازی ہیں سارے ماشاءاللہ، جھوٹ بول رہے ہیں، حق کھا رہے ہیں۔ حج پورے پہ جا رہی ہے پبلک، الحمدللہ الحمدللہ، آگے ادھر کے کیا کر رہی ہے؟ تو یہ سب نیکیاں دھوئیں کی طرح اڑ جائیں۔ روح پر اگر کام نہ کیا، روح پہ کام کی ضرورت۔ دنیا میں بہترین ہاسپٹل، بہترین میڈیسنز، ہر چیز ہے، بنا رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، کرنی بھی چاہیے، بیماری کا علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن سارا کام مادے پر ہو رہا ہے، میٹر پہ۔ روح کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، ہم دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا۔
اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنی روح کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کریں، اس کو بہتر کریں، اس کو ایسا کریں کہ جب یہ روح بدن سے نکلے تو بڑے آرام سے نکلے۔ آپ کو پتا ہے کہ روح جب نکلے گی بدن سے، جب نکلتی ہے تو بعض احادیث و روایات ہیں کہ جیسے 100 کی تعداد میں تلواریں ہوں اور ان کی نوکیں ہوں، بدن میں چپ رہی ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی روح خوشبو سونگھاؤ ایسے نکل جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ روح پہ کام کیا۔ جسے اپنی منزل کا پتہ ہو وہ اپنی منزل کے لیے کام کرتا ہے۔ جسے پتا ہو کہ میں نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کام کرتا ہے۔ جسے پتا ہو کہ 2 سال بعد 3 سال بعد فلانی جگہ اس نے جاب کرنی ہے، مثلا کام کرنا ہے 2 سال، تو وہ 2 سال میں کیا کرتا ہے؟ ٹائم ضائع کرے گا؟ وہ سیکھے گا کام، محنت کرے گا، کیونکہ اسے اس کی منزل پتا ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے فیل ہو جائے گا، اسے جب کام کا کہا جائے گا وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک منزل پہ جانا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر ہے، آخرت باقی ہے، تو اس کے لیے میں اپنی روح کے اوپر کتنا کام کر رہا ہوں، میں اپنی روح کو کتنا مضبوط کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں ساری رات انسان جاگتا رہتا ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے، یس پہلے بھی سو گئے تھوڑی دیر، اٹھ کیوں نہیں پاتا آدمی؟ اٹھنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ روح گناہوں کے بوجھ سے دب گئی ہے، ہلکی نہیں ہے۔ اگر روح بھاری ہو جائے، بدن ہلکا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدن رکاوٹ نہیں بنے گا، پھر بدن تھکاوٹ تھکے گا نہیں آدمی۔ اولیاء خدا گھنٹوں گھنٹوں خدا کی بارگاہ میں عبادت کر۔ شہداء جن کی ہم داستانیں سنتے ہیں، شہید ایسے نہیں ہوتا، شہید زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اس کو شہادت ملتی ہے، زندگی گزار اپنے مقصد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، وطن کے لیے، وہ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے۔ جانے محترم آسان نہیں ہے۔ ہم تو بہرحال یہاں شہروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے، سرحدوں پہ کتنی زحمت کر رہا ہے، چاہے فوجی جوان ہو، چاہے وہ رینجر ہو، یا کوئی بھی ہو، سیکیورٹی ہر ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو، آسان تو نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو چند دن انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی، اس میں بہرحال جو ہم جنگ جیتے ہیں وہ موسٹلی ٹیکنالوجیکل وار تھی، لیکن ٹیکنالوجی بھی بغیر حاصل کیے تو نہیں آ سکتی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنا شہروں میں کیا چیز آتی ہے؟ ڈرون آتے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، ہیک آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیک کر لیا جاتا ہے۔ خوب یہ جو جوانوں نے کام کیا کہ بہرحال ٹیکنالوجی کو یوز کیا، اور ایسی ٹیکنالوجی کو یوز کیا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے جہاز کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے، خوب ڈیٹا سٹک کر دیا۔ بہرحال ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی اتنے آرام سے ہاتھ میں نہیں آتی ہے، اس میں بھی زحمت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس کے عرصے کے اندر شہید بھی ہوئے، کچھ عام لوگ بھی شہید ہوئے، اور فوجی جوان بھی بہرحال شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے اپنے وطن کی سلامت کی خاطر۔ اور جنگ ہے جانے محترم، دشمن ہے۔ اب اس کا اور ہمارا مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ وہ آپ کے سامنے اسرائیل کا ساتھ کھلے عام دے رہا ہے، آپ فلسطین کے کوز میں، آپ اسلام کے کوز کے اندر زندہ ہیں۔ تو یہ جنگ اصل میں کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان مرد آباد، مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ وزن
وزان محترم کو یا روح کو بزرگ کرنا پڑتا ہے، روح پاک آتی ہے، معصوم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے۔ ہر شخص کو ملائکہ فجر میں اٹھاتے ہیں، ہر شخص کو۔ آپ اب امتحان کر لیں انشاءاللہ، آپ سب تو ماشاءاللہ اہل تہجد بھی ہیں، اہل فجر بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جو تھوڑے بہت کبھی ہوتا ہے، آپ کو آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، الارم بجا، اذان کا ٹائم ہو گیا، پھر کروٹ لے لی اور پھر آنکھ لگی تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلی، تو وہ جو پہلی آنکھ کھلی تھی وہ ملائکہ نے اٹھایا تھا۔ ملائکہ، اب میں اگر اپنے آپ کو اتنا دنیا کے شور سے مصروف کر لوں تو مجھے کہاں آواز آئے گی ملائکہ کی؟ عزیزان محترم، اور ویسے بھی آج کا جوان سوتے سوتے بھی نگاہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں، جب تک آنکھیں یوں بند نہیں ہو رہی ہوتی جب تک سوتا نہیں ہے۔ اور یہ کہ میں بہرحال خود میڈیا سے کام ہے، تعلق ہے، چیزیں یوز بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، یہ جوان کی جو روح پر سب سے زیادہ نقصان جو چیز دے رہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، ایڈکشن۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے نا آدمی، آپ لاکھ اس کو قسمیں دے دو، اس کو پتا ہوتا ہے، لاکھ سمجھا لو، بند کر دو اس کو، ہاتھوں رسیوں سے باندھ دو اس کو، جہاں چھوڑتا ہے پھر نشہ کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ باڈی مانگتی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، رہ نہیں پاتا۔ نشہ یہی ہے، خدا اس لعنت سے جوانوں کو دور رکھے۔ نشہ عادت ہے، نہیں کر سکتا، باڈی یوزڈ ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا بھی یہی نشہ ہے، برین ایڈکٹ ہو گیا ہے، ایڈکٹ۔ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کر کیا رہا ہوں، لیکن دیکھے جا رہا ہے۔ آس پاس لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا بات سنو، ماں بلا رہی ہے بیٹے کو، باپ بلا رہا ہے بیٹے کو، بیوی بلا رہی ہے شوہر کو، وہ بھی لگے ہوئے ہر کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال ابھی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا، اسپیشلی یہ جو انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ مائنڈ میں وہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو ایک ڈرگس پروڈیوس کرتی ہے۔ ایک ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، وہی چیز پروڈیوس ہے، تو یہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں پھر انسان کہتا ہے اور طلب کرو، اور طلب کرو، اور یہ روح کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی حیا کے لیے، تو اس کے بعد آپ فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ آپ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی آپ۔ خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں ضروری ہے یہ گفتگو؟ کیونکہ جب تک روح آزاد نہیں ہو، انسان امام کو کیسے پہچانے گا؟ جب میں اپنی روزمرہ کی باتوں میں، سوچوں میں اتنا گرفتار ہوں، اتنا پھنسا ہوا ہوں، تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ مجھے امام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے قوم کے لیے، مجھے وطن کے لیے، مجھے نیشن کے لیے، یا اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ اذان محترم، وہ آپ خود محاسبہ کریں اپنا۔ ہر کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے تو نہیں چلا سکتا، نہ میں چلا سکتا، میں تو خود گرفتار ہوں، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، میں تو خود اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کہ خدا نجات دے اس دنیا کے شر سے، فتنوں سے۔ آخری زمانہ ہے، فتنوں میں انسان بالکل ایسے ہے، حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام اذان محترم، اب یہ امام حدیث فرماتے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پرکھے جاؤ گے۔ کیسے پرکھے جاؤ گے؟ جیسے آپ کسی چیز کو چھانتے ہیں نا اور الٹ پھلٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟
تاکہ جو خالص ہے وہ رہ جائے، جو باقی ہے وہ نکل جائے. چھانتے ہیں آپ چیزوں. لوگ سمندر کی ریت سے پتھر جواہرات نکالتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھانتے ہیں، چھانتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک قیمتی پتھر، کوئی ایک چیز مل جائے. محنت کرتے. آخری زمانہ ایسا، امام فرماتے ایسا چلے گا، چھانا جائے گا، اتنی دفعہ الٹا پلٹا جائے گا، جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، جو خالص ہوگا. جو خالص نہیں ہوگا گر جائے گا. یہ وہ دور ہے. اس دور میں اتنی شدید چیکنگ چل رہی ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے امام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اولیاء خدا کی زندگیوں کو جب آپ دیکھیں تو یہ ہمیں درس یہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ. ایک اسٹوڈنٹ جرمنی میں پڑھنے گیا. آخون ایک سٹی ہے جرمنی اور فرانس کے بالکل بارڈر میں. وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو اپارٹمنٹ تھا جہاں میں رہتا تھا تو اس کے باہر ایک چٹ لگی ہوئی تھی، پیپر سٹک ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں قریب میں ایفل کے جو پہاڑ ہیں وہاں آیا ہوا ہوں، مجھ سے آ کے مل لو. کس کا نام تھا؟ مجتہد تہرانی، آیت اللہ مجتہد تہرانی. بہت بڑے عالم دین تھے، عارف تھے. اس کو کہا کہ میرے سے وہاں سے آ کے ملو. کہتا ہے میں وہاں گیا، شدید سردی تھی، برف تھی، اتنی برف تھی پہاڑ تک جاتے جاتے کہ میرے گھٹنے برف کے اندر دھس گئے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. تو میں نے دیکھا وہ دور کہیں پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے نام سے پکارا اور کہا کہ یا علی کہو اور چلتے آؤ. میں نے بھی یا علی کہا، چلتا گیا، پہنچ گیا. اب میں نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی سی عورت ہے گھر میں اور وہ آغا مجتہدی تہرانی کے آس پاس گھوم رہی ہے، بالکل خدمت کر رہی ہے. تو میں نے بولا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ مریض تھا. اس کو تو جرمن آتی تھی. اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، کہتے میرے بچے کو گلے کا کینسر تھا، سب کرا لیا، آخر میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب مرنے کا انتظار کرو. وہ میرا بیٹا تھا، میں کیسے اس کو مرنے دیتی؟ ہر روز دن بدن وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، اس کمزوری، اس کی آواز چلی گئی، کچھ کھا نہیں پا رہا. تو میں نے، کرسچن تھی، میں نے حضرت مریم سے توسل کیا، ان کو پکارا مدد کو آئیں. تو میں کہتا میں نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا، وہ خاتون کہتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو شفا دلوائیں. کہا میں کچھ نہیں کر سکتی. کہا آپ کا بیٹا حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، میرا بیٹا تو بہرحال ابھی زندہ ہے. کہا نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں تو پھر؟ کہا آخری جو نبی تھے نا ان کا نام ہے محمد اور ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، ان سے متصل ہوں کیونکہ ان کا فرزند زمین پر حجت ہے. مہدی، یہ 3 نام یاد رکھو، ان 3 ناموں کو پھکارو. وہ کہتی ہے بیدار ہوئی، اس نے یہ 3 ناموں کو پھکارا تو کہا کہ دیکھا گئے آغا مجتہدی تہرانی گھر کے اندر آ گئے. تو یہ سمجھے کہ کہیں حضرت عیسیٰ آ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، تم نے جن کو پکارا ہے ہمارا. اب دیکھیں جب انسان کی روح بلند ہو اور کوئی امام کو پکارے تو امام اس روح کو بھیج دیتے ہیں. بلند ہونا ہے، انسان امام کو تو پکارتا ہی ہے میری مدد کو آئیں. تو کوئی اگر اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ امام کے اس کاروان میں شامل ہو جائے. اگر مجتہدی تہرانی جہاز پہ نہیں آئے، یا آغا مجتہدی تہرانی جہاز پہ نہیں آئے تھے. آغا مجتہدی تہرانی جو ہے وہ طی الارض کر کے آئے تھے. انہوں خود وہ تہران یا مشہد میں رہتے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے. وہ تو اس خاتون نے کہا کہ انہوں نے میرے بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور یہ 3 نام جو تھے یہ
تکرار کیے اور ایک اور کوئی نام پکارا، اور میں نے دیکھا کہ بچے کے اندر جان آ گئی، اس نے ہلنا شروع کر دیا، اس نے کھانا مانگا اتنے عرصے کے بعد، آہستہ آہستہ اس کا ضعف ختم ہو گیا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے مشتہری تہرانی سے پوچھا کہ یہ 3 نام تو چلیں آپ نے، چوتھا نام کیا تھا جو آپ نے پکارا؟ کہا میں نے تو اس بچے کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھی، رسول کا نام لیا، جناب سیدہ کا نام لیا، امام کا نام لیا، اور اس کے بعد میں نے کہا یا علی، اور پھر اٹھ جاؤ۔ تو وہ یا علی کہا اور اٹھ گئے وہ۔ بھائی میری مؤدبانہ گزارش ہے، نعرہ وہاں مارے جہاں نعرہ ہو، مجھے نعروں والی مجلس ریکوائرڈ نہیں ہے، اور نہ میں نعروں کے خلاف ہوں، بغیر نعرے کے کوئی چیز اوپر جاتی بھی نہیں ہے، لیکن نعرہ وہاں ماریں گے جہاں کم از کم انسان گفتگو تو کر رہا ہوگا۔ بہرحال آپ گھر سے سوچ کے آئیں کہ میں نے نعرہ مارنا ہے تو وہ اچھی بات ہے، آپ ایک نعرہ مار دیں بابا میں، ایسا نعرہ مارے نا، یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین۔ درود بھیج دے محمد وعلیہ۔ ابھی آقا صاحب نے آپ لوگوں سے گفتگو کی ہے، آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ نعرہ وہاں لگائیں جہاں ضرورت ہو، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ویسے ہی کم ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان محترم، بہرحال آپ کی محبت ہے مولا سے اور ہونی بھی چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن بہرحال تقاضا یہی ہے کہ بہرحال آپ تھوڑا سا مجلس کے آداب کا خیال رکھیں تاکہ بات جو ہے یہ روح جب اپنے آپ کو بزرگ کر لیتی ہے تو امام سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم جس دور میں زندہ ہیں، ہماری گفتگو اسی اضطراب میں، کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کی کہ امام زندہ ہیں، امام حیات ہیں، امام ہمارے درمیان میں چلتے بھی ہیں، امام ہمارے محلوں میں گلیوں میں بھی قدم اپنے گزارتے ہیں، لیکن ہم امام کو نہیں پہچانتے۔ جب تک امام خود نہ چاہے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا۔ اب یہ کہ امام کا وجود، امام کی حیات ہے، وہ گفتگو اسی پر ہے۔ کوفہ کی گفتگو کرنا آسان ہے، مدینہ کی باتیں کرنا آسان ہے۔ 2025 ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، دنیا سائبر کے ذریعے سے اپنی آپ کو طاقتور سمجھتی ہو، اسپیس پہ اس نے کنٹرول کیا ہو، میڈیا اس کے پاس ہو، پلیٹ فارم سارے اس کے پاس ہوں، اس دور میں وقت کے امام کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ آسان ہے، تاریخی بات کرنا آسان ہے، دور حاضر میں اپنے امام کے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ 61 ہجری کے یزید کو لعنت بھیجنا آسان ہے، وہ ہے بھی نہیں، وہ سن بھی نہیں رہا، جہنم میں جل رہا ہوگا۔ 2025 کے یزید کو للکارنا مشکل ہے۔ حسینیت درس یہی دیتی ہے، حسینیت کا درس اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو، نہ صرف پہچانو بلکہ للکارو اسے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کربلا یہی تو تھی، تھوڑے سے لوگ آئے، باقی کیوں نہیں آئے؟ اب ہم کوفہ والوں کو برا بلا بولتے رہیں، وہ کیا فائدہ ہوگا؟ کوفہ والے نہ آ کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ آج کے دور میں ہم اپنے امام کے لیے اپنے معاشرے کو کیسا بنا رہے ہیں؟ اب یہاں ضروری ہے کہ پہلے امام کو سمجھیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، امام امام ہی ہے، پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں۔ قرآن کی دلائل ہے کہ امام وجود ہے، امام زندہ ہیں۔
سورہ قدر کے اندر جو ہم شب قدر میں بھی ہے اور ہم نماز کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس شب کو. اس شب کو، یہ شب سلامتی کی ہے صبح تک. خوب یہ ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ یہ سب جو لے کر آ رہے ہیں، کون ہے جو ان ملائکہ کو قبول کر رہا ہے؟ کس کا وجود ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ کوئی شخص ہے؟ تو کون ہے وہ؟ تو یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ اور 300 میں نے کل بھی آپ کے ساتھ 300 آیات قرآن کی امام زمانہ پر دلیل ہے. وہ امام ہے. امام کے بغیر، حجت خدا کے بغیر یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ امام فیض کو دنیا میں پہنچاتا ہے. خداوند متعال کا جو فیض ہے، جو اس کی رحمت ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن امام کے پاس ہے. اب آپ بولیں گے کیوں خدا خود بھی کر سکتا ہے؟ بھائی خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے. خدا بغیر سارے کاموں کے، بادل کے بغیر بھی بارش بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے نظام بنایا ہے. اس کا نظام ایسا ہے، اس کے نظام کے اندر امام ایک ایسی حجت ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی. اس نے خود بنایا ہے. یہ وہ خود کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مشتقہ ہو. اور یہ جو بھی امام تھے، ہم سمجھنے میں دیر کر دی عزیزان محترم، لیکن دشمن امام کو سمجھتا ہے. ہم سمجھنے میں دیر کر دی. کیوں یزید کو صرف امام حسین سے مسئلہ تھا؟ اتنی سارے مسلمان تھے. کیوں امام حسین سے بیعت چاہیے تھی اسے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ اپنے وجود میں کائنات ہے. کائنات ہر دور کے اندر آپ دیکھیں، کسی امام کو زندان میں ڈال دیا، کسی امام کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا یہی ہے جو سب کو پلٹ سکتے ہیں. ہم اسی دور کے اندر ہیں. دشمن کو کسی چیز سے خطرہ نہیں. کیوں ہمارے ذہنوں کو کمزور کر رہا ہے؟ کیوں معاشرے میں نشہ عام ہے؟ کیوں بے حیائی عام ہے؟ کیوں برائی عام ہے؟ کیوں گناہ سستا ہے؟ کیوں سستا ہے؟ تاکہ یہ جوان کمزور ہو جائیں، ان کا ایمان ضعیف ہو جائے، تاکہ یہ اپنے امام کے لیے تیار نہ ہو. کتنا فرق ہے. کربلا کیوں ریپیٹ کی جاتی ہے؟ کہ کربلا میں ایسے لوگ تھے جو رات کو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ خدا صبح مجھے پہلے لے لینا. مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. وہ یہ کہ اتنا تیاری کیسے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ حقیقت یہی ہے. اور جب سب کچھ کاٹ دو تو انسان تیزی سے امام کی طرف جاتا ہے. آج معاشرہ ہر طرف سے، سیاسی، پولیٹیکل، سوشل، اکنومیکل، اقتصادی، ہر چیز سے انسان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اس کو قید رکھو. اب جیسے ہمارا ملک ہے، اب اس میں بہرحال ملک کا قصور تو کوئی نہیں ہوتا، ملک چلانے والوں کا ہی قصور ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کو اچھی باتیں نہ لگیں، لیکن ان کے بھی شاید اختیار میں بہت سی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. مجھے بھی کہیں کا اگر رولر بنا دیں تو ایک ٹوٹا ہوا آفس مجھے دیں گے تو میں اس کو کون سا سیدھا کر لوں گا. سسٹم ہی ایسا ہی ہے. لیکن انگیج رکھو. کیوں؟ ہم قوم نہیں ہیں. ایک ہی گھر کے اندر 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں ہیں، انٹرسٹ اپنے اپنے. بھائی دونوں اگر پاکستان کے لیے کوئی بھی پارٹی ہے، مطلب مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میں کوئی سیاسی، نہ میری کو اتنی جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے، میں عام بات کر رہا ہوں. مثلا کوئی بھی 2 پارٹیاں ہوں، حزب اختلاف ہو، رولنگ پارٹی ہو، یہ کولیشن پارٹی، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ملک کی ترقی. اصل تو یہی ہے نا، اصل تو یہی ہے. تو ملک کی ترقی کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے؟
ملک کو ترقی کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں انگیج رکھا ہوا ہے؟ ایک کام کرنا چاہتا ہے، دوسرا ڈانگیں کھینچ رہا ہے. ایک جب حکومت میں ہے تو دوسرا شور مچا رہا ہے. پارلیمنٹ کا حال آپ دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسے تو بہتر ہوتا ہے 5ویں کلاس کے بچے کلاس میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی قوم کے نمائندے ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے تو ریفلیکشن کیا کر رہی ہے؟ قوم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم ہیں، جیسے ہم ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ ہمارے میں سے ہی ہیں. ہم ہی نے انتخاب کیا، ہم ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کو بناؤ اس کو بناؤ. بھائی جس کو بھی بناؤ اس کو بولو قوم کے لیے کام کرو، ملک کے لیے کام کرو. بھائی ذات کے لیے کام نہیں کرو اپنی. پڑھا لکھا ہوگا تو کام کرے گا، وہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ کیا کام کرے گا؟ وہ تو وڈیرا ہے، وہ تو فیوڈل ہے، وہ تو خاندانی سیاست چلانی ہے. اگر خاندان میں ایم این اے ایم پی نہیں آئے گا تو ان کو تو موت آ جائے گی. ہم سب تماشا بنے ہوئے، وی آر انگیج، ہم سب انگیجڈ ہیں، ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. ہم اسی میں پھنسایا ہوا ہے. جب قوم ان چیزوں میں آج تک پھنسی ہو کہ بجلی آئے گی، بجلی جائے گی، پانی کھڑا ہوا ہے، پانی نکلا ہے نہیں نکلا، تو یہ قوم کیا بنائے گی؟ سیٹلائٹ بنائے گی. یہ قوم امام زمانے کے لیے سائبر سسٹم بنائے گی. کیا بنائے؟ ذہن گرفتار ہے، آزاد ہے. حسینیت کا درس آزادی کا درس ہے. انسان اپنی خواہشات سے تو آزاد ہو. پہلے خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی اس کی. سسٹم نہیں ہے جانے محترم، لیک آف سسٹم ہے. نہ ایجوکیشن کا ہے نہ کوئی اور ہے. سال ہو جاتا ہے، روڈیں کھدی نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا میں روڈیں نہیں کھدتی ہیں، ہر جگہ روڈ بنتی ہے، کھدتی ہے، ہر جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بہت اچھا کام ہوتا نہ. ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے کسی سے، لیکن ہم خود تو سوچیں. اب آپ اس محلے میں آئیں، آپ آ کر دیکھیں، اب آپ قوم کا مزاج دیکھیں. مجھے اسکاؤٹ نے کمپلین کی 5 بجے سے یہ بچے آتے ہیں. کتنے بجے؟ 5 بجے. کب واپس جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 1 بجے. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 7 8 9 10 11 12 7 گھنٹے یہ اسکاؤٹ ڈیوٹی دیتا ہے. پیسے لیتا ہے؟ کچھ لیتا ہے؟ خود آتے ہیں، خود آتے. کوئی ایوارڈ لیتے ہیں، کوئی تمغہ لیتے ہیں. مجھ سے بیچارے مل بھی نہیں پاتے، ڈیوٹی دے رہے ہوتے. اور ہم لوگ چیکنگ ہی نہیں کرا رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی چیکنگ کرا لو، آپ ہی کی سیفٹی ہے، آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی حادثہ ہوگا تو پہلے یہی پھٹیں گے. لیکن نہیں، پارکنگ کرا رہے ہیں، اس میں لوگ لڑ رہے ہیں. جانے میں ہوتا بغیر سسٹم کی کوئی چیز چل سکتی ہے؟ پولیس کھڑی ہوئی ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، رینجر کے جوان. ان کا کام کیا؟ ظاہر ہے وہ سیکیورٹی دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ان سے ہی بدتمیزی کریں، ان کو ہی صحیح طرح پیش نہ ہے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ تو ہمارا اپنا فقدان ہے. پھر ہم اپنے لیڈروں کو کیوں برا بھلا بول رہے ہیں؟ ہم خود مشکل میں ہیں. تو یہ جب تک سسٹم نہیں بنے گا، اور سسٹم یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے، باہر سے شروع نہیں ہوگا، یہاں شروع کرنا. اپنی ذات پہ انسٹال کریں حسینیت کے درس کو. آزاد کریں، آزاد. توڑیں ان رکاوٹوں کو کہ جو آپ کو رشد نہیں کرنے دے رہے، کمال پر لے کر جانے نہیں دے رہے. کمال کربلا ایک ایک فرد ایسا تھا جس نے دشمن کے سسٹم کو تار تار کر دیا. آپ کی زحمت تمام. عزیزان محترم، میں معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں. میں جذباتی نہیں ہوں. خود درد ہے، کیا کرے آدمی، کہاں جائے. میں مجلس پڑھوں میٹھی میٹھی سی، آپ واہ واہ کریں، گھر چلے جائیں، صحیح ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے تو لفافہ بھی یہ دے ہی دیں گے کچھ نہ کچھ. لیکن نقصان کس کا ہے؟ میرا بھی نقصان ہے قیامت والے دن. بلکہ قیامت تو دور ہے، اسی دنیا میں اپنے امام کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ امام بولیں گے تمہیں کس کا خوف تھا؟ میں بولوں گا مولا خوف تھا، یہ اگلے سال مجلس نہیں پڑھوائیں گے. زیادہ تر تو علماؤں کو یہی خوف ہوتا ہے نا، زیادہ تبلیغ کی بات کر دو تو اگلی دفعہ سننے کوئی نہیں آئے گا. یہ خوف ہوتا ہے. ہمیں تو ویسی بونس پہ چل رہے ہیں. الحمدللہ لوگوں نے اتنا سن لیا. اب تو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادہ، خدا شہادت کی موت دے دے، عزت سے دنیا سے چلے جائے. عزیزان محترم، کربلا 6 ماہ کا بچہ یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ رہا ہے.
6 ماہ کا بچہ، یہ 6 مہینے کا بچہ نہ ہوتا تو یزید کی یزیدیت بے نقاب نہ ہو. جب 6 مہینے کے بچے کو پانی نہ دیا، یہی تو ظلم ہے. اور دنیا اس ظلم کو نہیں سمجھ رہی. ظلم. اور اسرائیل کتنے بچوں کو مار چکے، 1 مہینے کا، 2 مہینے. ہاسپٹل، جو بچوں کے ہاسپٹل پورے تباہ کر. لوگ کچھ بھی نہیں کر. کسی کو تو جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن. جواب تو دینا کہ تم نے کیا کیا ظلم کے مخالف. ساری زندگی امام حسین کی مجلس میں آئے، ایک چھوٹے بچے پر گریا کرتے رہے، اور ایک ملک میں مسلمان بچے مرتے رہے. تم نے نجف میں ایک شخص ہے حاج مرزوق، عزاداری میں معروف ہے، بہترین عزاداری کرواتا ہے، خاص قسم کا ماتم، گریا. کئی لوگوں نے کہا کہ آپ تہران آ جائیں اور وہاں پر بھی اسی عزاداری کو قائم کریں. نہیں مانتے تھے. ایک رات خواب میں امام حسین کو دیکھا. امام حسین نے کہا حاج مرزوق تہران جائیں، وہاں عزاداری کریں. تہران آ گئے. زندگی گزرتی گئی. حسین یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کے زندگی کے آخری ایام تھے، میں ان کے گھر گیا، مریض تھے. تو میں نے ان سے احوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں شدید بخار میں گلا خشک ہو گیا. تو میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو پکارا. پانی، پیاس لگی مجھے، گلا خشک ہو جائے، بیماری ہے بخار میں. تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا راضیہ بیٹا پانی دے دے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون داخل ہوئی ہے. میں نے کہا مرضیہ، وہ خاتون اور قریب آئی. میں نے کہا فاطمہ، تو اس خاتون نے اپنی چادر سے پانی کا گلاس نکالا. کہا حاج مرزوق ہم خود آ گئے ہیں تمہیں پانی دینے کے لیے. میں نے کہا جناب سیدہ میں جانتا ہوں آپ ہیں، لیکن احترام مجھے ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی لوں. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، مصائب پڑے ہیں، یہ لو پانی پیو. کہا میں نے پانی پیا. کہا بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑو گے؟ میں نے کہا میرے ماں باپ قربان، بی بی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھوں؟ تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. علی اصغر. ماں جانتی ہے بیٹے کو کون سا جنازہ بھاری ہو گیا تھا، ماں جانتی ہے. چھوٹا ہے مگر بڑا ہو گیا. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم پھنستے ہیں تو ہم کربلا کے اس چھوٹے بچے سے توسل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ باب الحوائج ہے. حوائج حاجتوں کا دروازہ ہے. چھوٹا بچہ، اور کیوں نہ ہو، جس کی اپنی حاجت پوری نہ ہو. کیا تھی حاجت؟ چھوٹے بچے کی حاجت کیا تھی؟ ایک عالم دین نے ایک روزہ خان، مرثیہ خان کو بلایا اور روز وہ پوچھتے تھے کس کے مصائب پڑھوں؟ کہا علی اصغر کے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، چوتھا دن کہا کس کے پڑھوں؟ کہا علی اصغر کے. کہا مجھے اور بھی مصائب پڑھنا آتے ہیں. کہا کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ پیاسے تھے، وہ اپنی زبان سے کہہ گئے کہ ہم پیاسے ہیں، مگر یہ اپنی زبان سے کہہ نہ پایا یہ پیاسا ہے. پیاسا ہے. ہاں، روزہ عاشور جب سب لٹ گیا، امام نے دشمن کے لشکر سے باتیں کی، قرآن دکھایا، قرآن کھولا. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، دیکھا خیموں میں کچھ شور ہوا. امام خیموں میں واپس گئے. کہا کیسا شور ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں
میں نے آپ کو کہا تھا، کہا نہیں، یہ علی اصغر ہے جسے چین نہیں آ رہا، کبھی کس گود میں جاتا ہے، کبھی کس دامن میں جاتا ہے، بے چین ہے۔ امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو، جیسے ہی امام کی آغوش میں آیا سکون ہو گیا علی اصغر کو۔ علی اصغر بھی جانتے ہیں یہ میرے بابا کی آغوش میری آخری آغوش ہے۔ جب کوئی بچہ مریض ہو اور باپ بچے کو ہاسپٹل لے جائے، ماں دروازے پہ کھڑی رہتی، بچہ کب آئے گا؟ میرا سلام ہو جناب علی اصغر کی ماں پر، نہ جانے کیسے اپنے پھول سے بچے کو دشت کربلا میں جانے دیا۔ امام نے ابا میں بچے کو لپیٹا، دشمن سمجھے امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ابا ہٹائی قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا ضرور تھا، بلند کیا ہاتھوں میں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں مگر اس بچے پر تو رحم کرو۔ اس بچے کو دیکھا نا جب دشمن کی فوج نے تو کچھ منہ چھپا کے رونے لگے، گریا کریے ہم کیا کر رہے ہیں یہ۔ مگر عمر سعد لعین نے کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ جنگ جیت جائیں گے، ہرملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو۔ عزیزان محترم، مورخین بیان کرتے ہیں بچہ 6 مہینے کا بچہ، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 8 کلو 9 کلو۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوگا؟ جو تیر تھا اس کا وزن تھا 12 کلو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہرملا کے ظالم تیروں میں سے ایک تیر تھا۔ ابھی امام بات ہی کر رہے ہیں، جناب علی اصغر اپنے بابا کو مسکرا کے دیکھ ہی رہے، تیر اتنی تیزی سے آیا جناب علی اصغر کی گردن میں پیوست ہوا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو پلٹا دیا کہ میرے بابا میری حالت کو نہ دیکھے۔ میرا امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ خون امام نے آسمان کی طرف دیا، واپس نہ آیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، یاد رکھے امام حسین صبح سے بدن لا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی یہ چھوٹا سا بدن ہاتھ میں آیا گویا بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا۔ امام ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، انا للہ، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ۔ بعض کہتے ہیں یہ بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں یہ گیا لیکن فوراً امام نے لے لیا کہ کہیں ماں کی روح پرواز نہ کر جائے۔ ننھے سے بدن کو لے کر خیموں کے پیچھے جا کر تلوار سے چھوٹی سی قبر بنا کر علی اصغر کو دفنا کر شبیر کھڑے ہو گئے دامن کو جھاڑ۔ مصیبت یہاں ختم ہو جاتی تو علی اصغر کی ماں ساری زندگی چھاؤں میں بیٹھتی۔ شام غریباں لاشوں کو گننا شروع کیا۔ کسی نے کہا ہوگا خیموں کے پیچھے رات نظر تو آتا نہیں، ہاتھ میں نیزے لیے زمین میں دھساتے گئے، ایک نیزے میں علی اصغر، دوسری شہادت۔ ایک اور شہادت علی اصغر کی باقی ہے، مجھ سے بیان نہیں ہوگی عزاداران موت۔ جانتے ہیں نا سارے بدن کو انہوں نے جمع کیا،
ایک ایک کر کر سروں کو تن سے جدا کیا. مجھے نہیں پتا عزاداران محترم یہ چھوٹی سی گردن کو کس طریقے سے انہوں نے جدا کیا ہوگا. ارے قربان جاؤں اس بہن پر کہ جو راستے میں جس نے پہلی دفعہ پانی ملا وہ اس پانی کو لے کر دوڑی. علی اصغر پانی مل گیا.